الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ غیر مقلدین فقہ حنفی پر اعتراضات کرتے ہیں، اور خاص کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عبارات پر اور اس کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ہم اس کو تحقیقی جوابات دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جزاکم اللہ۔ پہلا اعتراض یہ ہے رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھانا۔ اعتراض یہ کرتے ہیں یجب الرفع عند الرکوع والرفع لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع۔ رکوع جاتے اور اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اس لیے لازم ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، تو ہم جواب دیں گے حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں، نہ سکھاؤں؟ پھر انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث رفع یدین والی تمام روایت سے زیادہ صحیح، زیادہ قوی اور زیادہ ثابت ہے۔ نمبر 3، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے ترک رفع یدین بھی ثابت ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں سورۃ فاتحہ، الفاتحہ تو خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ۔ اعتراض کرتے ہیں القراءۃ رکن فلا تصح الصلاۃ بغیر الفاتحہ، فاتحہ پڑھنا فرض ہے، امام کے پیچھے بھی پڑھنی ہوگی۔ یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ یہ تو سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور آپ یہ حکم لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں۔ تو ہم جواب دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس کی سند یعنی جس کے لیے امام ہو، من کان لہ امام جس کے لیے امام ہو، فقراءۃ الامام تو امام کی قرأت، لہ قراءۃ اس کے لیے قرأت ہے، یعنی امام کی قرأت اور مقتدیوں کے لیے قرأت ہے، اس کی سند حسن اور قابل اعتماد ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہری نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے۔ نمبر 3، قرآن حکم دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، امام کے پیچھے خاموشی اس حکم میں داخل ہے۔ نمبر 3 نمبر اعتراض کرتے ہیں آمین جہرن۔ اعتراض یہ ہے النبی جہر بالآمین، نبی علیہ السلام بلند آواز سے آمین کہتے تھے، اور آپ لوگ عوام کو کہتے ہیں کہ آپ آمین سرن پڑھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جہرن پڑھا ہے اور آپ لوگوں کو سرن پڑھتے ہو۔ تو ہم جواب دیتے ہیں آمین کے جہر کے تمام روایت ضعیف یا مضطرب ہیں۔ آمین کے جہر کے تمام روایات ضعیف اور مضطرب ہے۔ نمبر 2، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی سب سے آمین آہستہ پڑھنا ہی ثابت ہے۔ نمبر 3، مسجد نبوی کا عمل بھی یہی تھا۔ 4 نمبر اعتراض سدل الیدین بعد الرکوع، اعتراض یہ کرتے ہیں رفع الیدین کے بعد ہاتھ سینے پر رکھے جاتے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ناپ کے نیچے اپنے ہاتھ رکھے۔
تو پہلا تو جواب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 2، تابعین کا عمل رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا صدل تھا۔ نمبر 3، کوئی متصل سند سینے پر ہاتھ باندھنے کی نہیں ہے۔ 5 نمبر اعتراض یہ کرتے ہیں وقوع الثلاث، یعنی 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے۔ حدیث ابن عباس اعتراض کرتے ہیں، حدیث ابن عباس میں ہے کانت الثلاث واحدۃ، یعنی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں 3 ہو گئی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہیں۔ تو جواب سن لے، یہ زمانہ نبوی کی ایک خاص دور کا حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت عمر، عثمان، علی، ابن مسعود اور ابن عباس تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، پوری امت کا تواتر قائم ہے۔ تو یہ چند مسائل ہم نے پیش کیے، اور جس پر انہوں نے اعتراضات کیے، ہم نے اس کے جوابات دیے۔ یہ شیئر کریں، جزاکم اللہ۔